پیشوا امام حسین متقین کے امام ہائے ہائے علی امام المتقین ہیں علی امام المتقین ہیں اب جتنے متقی ہیں وہ علی کے پیچھے ہیں تقوی کسی اور کے پیچھے چل کے نہیں ملتا تقوی علی کے پیچھے چل کے ملتا ہے تقوی کے معنی کیا ہے علی کو اپنانا دنیا سے بچنا دنیا سے بچنا علی کو اپنانا یہی تقوی ہے اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا علی تیری محبت تقوی ہے اور ایمان ہے علی تیری محبت تقوی ہے اور ایمان ہے محبت علی تقوی بھی ہے یعنی متقی ہو ہی نہیں سکتا میں کیا کہہ رہا متقی ہو ہی نہیں سکتا جب تک محب حیدر نہ ہو مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی سے محبت نہ ہو اس کے معنی یہ ہو جملے کو محسوس کیجئے گا متقی ہو ہی نہیں سکتا جب تک محب حیدر نہ ہو متقی نہیں ہو سکتا جب تک محب علی نہ ہو مومن نہیں ہو سکتا جب تک محب حیدر نہ ہو محبت ایک جذبہ ہے اگر جذبے میں محبت نہ ہو علی کی تو مومن نہیں ہے تو پتہ چلا ایمان کسی شے کو نہیں کہتے اللہ پر یقین رکھنے کو ایمان نہیں کہتے علی پر یقین رکھنے کو ایمان کہتے کیا کہہ رہا اللہ پہ یقین رکھنے کا نام ہے اسلام علی پہ یقین رکھنے کا نام ہے ایمان علی پہ یقین رکھنے کا نام ہے ایمان اور یہی سبب تھا امام ہوتا ہے امام ہوتا ہے مومن کے لیے روایتوں میں آپ کو ملے گا کہ مومن کی فراست سے بچو ینظر بنور اللہ وہ نور خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے مومن کی فراست سے بچو فراست مومن عقل سے بچو کہ وہ نور خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے تو جب مومن نور خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے تو امیر المومنین امیر المومنین لا محالہ اچھا پھر امیر المومنین کو چھوڑو امام المومنین امام المومنین اور ہیں امام المومنین اور امام ہیں مگر امیر المومنین علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے امیر المومنین صرف علی بن ابی طالب ہے امام حسن علیہ السلام کو کسی نے امیر المومنین کہہ کے خطاب کیا امام نے فرمایا خبردار ہمیں امیر المومنین نہ کہنا یہ خطاب مخصوص ہے ہمارے بابا سے امام رضا علیہ السلام کو کسی نے امیر المومنین نے کہا تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا خبردار ہمیں امیر المومنین نہ کہنا یہ ہمارے جد کا خطاب ہے جملہ سنیں یہ ہمارے جد کا لقب ہے ہمیں امیر المومنین نہ کہنا کہ تو پھر یہ طے کرنا پڑے گا کہ جب ایسے ایسے امیر المومنین نہیں ہیں کیا کہہ رہا ایسے ایسے امام امیر المومنین نہیں ہیں تو پھر ایسے ویسے وہ امیر المومنین کہاں سے ہو جائیں گے اما جن کا ایمان خود قابل تحقیق ہو سلام تو پڑھے محمد والے بات پڑھنا کچھ اور تھی چلی گئی کہیں شاید یہ یقین اس منبر کی دیر ہوتی اس کے علاوہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امیر المومنین کون صرف ایک ذات حضرت علی علیہ السلام امام رضا امام المومنین ہیں امیر المومنین نہیں امام المومنین ہیں مومنین کے امام ہیں
لیکن امیر سب کے وہی ہے. اور اب میں یہاں سے ایک بات اگر کہوں تو محسوس تو نہ کریں گی کچھ. سوچئے گا، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تو کس عہد کے مومنین کے امیر ہیں؟ کس زمانے اور کس عہد کے مومنوں کے امیر ہیں؟ کس عہد کے؟ کیا عہد رسول کے؟ اور اگر عہد رسول کے ہیں تو بات کا امیر کون ہوگا؟ قیامت تک اب جتنے بھی مومن ہوں گے ان سب کے امیر علی ہیں. ان سب کے امیر علی ہیں. تو اب میں سوال کرتا ہوں کہ رسول سے پہلے کے جو مومن ہیں، کیا رسول سے پہلے کوئی مومن نہیں ہوگا؟ ہر نبی کی امت میں دو ہی صحیح، ایک ہی صحیح ہوا تو ہے. ان کا امیر کون ہے؟ امیر سب کا ایک ہی ہے. وہ امیر بن کے نہیں آئیں گے قیامت میں، امیر یہی بن کے آئیں گے. توجہ ہے نا؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہی بن کے آئیں گے. اور یہ شرف ہے علی کا. کچھ باتیں ہیں کہ علی کے علاوہ ہے ہی نہیں کہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں صلوات بڑے محمد والے. آج وہ بات کہوں گا تو زندگی بھر یاد رکھنے کی ہوگی. کچھ شرف ہے امیر المومنین کے جو کسی دوسرے کو حاصل ہی نہیں ہے. امام ہے مگر وہ شرف حاصل نہیں ہے. طے کر کے بتائیے کہ 12ویں امام اپنے باپ کے امام ہے؟ سوچ کے بتائیے. دیکھیں سوال ہے بہت ٹیڑھا. ہر امام جو بیٹا ہے باپ اس کا امام ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ بیٹا امام ہی جب بنتا ہے جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے. جب تک باپ موجود ہے وہ امامت کا دعویٰ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے بھی وہ امام ہیں. یعنی ہر امام کا باپ اس امام کا امام ہے. نہیں غور نہیں کیا؟ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے امام حضرت علی علیہ السلام. سید سجاد کے باپ امام حسین، وہ ان کے امام. یعنی ہر امام کا باپ اس کا امام ہے. لوگ کہتے ہیں نا سارے امام برابر ہیں، سارے امام برابر ہیں. ہر امام کا باپ اس کا امام ہے. علی وہ تنہا امام ہے جو اپنے باپ کا بھی امام ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی وہ امام ہے کہ جو حضرت ابو طالب کے بھی امام ہیں اور اپنی ماں کے بھی امام ہیں. چنانچہ روایتوں میں ہے کہ جب قبر میں فاطمہ بنت اسد کو اتارا گیا اور قبر میں سوال کرنے والوں نے، فرشتوں نے سوال کیا اور ایک منزل پر رکی جناب فاطمہ بنت اسد، تو پیغمبر نے قبر کے اوپر بیٹھے بیٹھے کہا، کہہ دیجئے ابن کے وہ تیرا بیٹا ہی تو ہے. وہ تیرا بیٹا ہے. نبی سے کسی نے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا فرشتے فاطمہ بنت اسد سے امامت کا سوال کر رہے تھے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فرشتے فاطمہ بنت اسد سے، علی کی ماں سے امامت کا سوال کر رہے تھے. تو میں کہہ رہا تھا کہ کہہ دیجئے وہ تمہارا بیٹا ہی تو امام ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بات پہنچ رہی ہے؟ پیغمبر نے فاطمہ بنت اسد کو اپنا لباس دیا، کرتا دیا. بیٹا میں وحشت قبر سے گھبراتی ہوں. اپنا کرتا اتار کے رسول نے دیا.
یعنی اس کرتے میں برکت ہے. نے غور نہیں کیا؟ اس کرتے میں رحمت ہے، اس کرتے میں برکت ہے. کسی نے کہا کہ صاحب اس کرتے میں برکت کیسے ہو سکتی ہے، اس میں رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نے کہا قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا. آیت پڑھو. نبی کے کرتے میں برکت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ سورہ یوسف اب پہنچ گئے نا وہاں، پہنچ گئے. ایک لفظ کہنے والا ہے اب وہاں پہنچ گئے. یہی تو اس شیعہ مجمع کا کمال ہے کہ یہ ایک لفظ میں بات کو سمجھ جاتا ہے. سورہ یوسف، جناب یوسف کے پاس برادران یوسف کچھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے بنیامین اپنے بھائی کو پہچان لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ انتا یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. تو انہوں نے کہا معاف کر دو، جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، کیا کریں. انہوں نے کہا جواب لا تسریم، آج تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، تم پہ کوئی سختی نہیں ہے، تم جاؤ. اور سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ بابا کیسے ہیں؟ بابا کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھیں بابا آپ کی یاد میں روتے روتے اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے. رونا تو بدعت ہے. ارے نہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب کسی نے نہیں کہا کہ رونا تو بدعت ہے. ارے جب نبی رو سکتا ہے بیٹے کی یاد میں، نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، جب نبی رو سکتا ہے زندہ بیٹے کی یاد میں، تو امت کیوں نہیں روتی نبی زادے کی یاد میں؟ حسین شہزادہ نہیں، نبی زادہ ہے. حسین شہزادہ نہیں. چلے دو تین شعر پڑھتے ہیں. خدا غریق رحمت کرے نبی سیتا پوری صاحب کو، بہت پیارے شعر، اچھا اسلوب اچھا لے جاتا ہے. غم حسین. کل میں نے ایک بات کہی تھی، میرے بھائی نے مجھ سے یہ بات کہی کہ آپ نے صحیح بات کہی کہ ہم لوگ یہاں آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں. ویسٹ میں یا جہاں پوری دنیا میں جہاں بھی ہم پہنچے ہیں، آئے نہیں ہیں بلکہ بھیجے گئے. بات صحیح ہے. شعر سن لیں، زندگی بھر یاد رکھیں. غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا. مصرع سن لیں، مصرع. غم حسین، غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا. غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا. یہ کربلا ہے اگر جنگ شاہزادوں کی، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا. غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا. یہ کربلا ہے اگر جنگ شاہزادوں کی، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا. قلم میں دم ہے تو لکھو. شعر پڑھنے جا رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھنا. نہیں نکل گئی کچھ طالبان بیعت کو، نہیں نکل گئی کچھ طالبان بیعت کو، جو بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا. جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا. نہیں نکل گئی کچھ طالبان بیعت کو، نہیں نکل گئی کچھ طالبان بیعت کو، جو بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا. جو بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا. ارے آج ذکر حسین ہی سے تو پریشانی ہے. اگر ذکر حسین ہم نہ کرتے ہوتے تو کوئی ہمیں کافر نہ کہتا، اور مگر یہ کافر ہمیں گوارا ہے، اس لیے کہ تاریخ نے ہر محسن کو کافر کہا. یہ تو احسان فراموشی کا مزاج ہے کہ ہر محسن کو کافر کہتے ہیں. کل ابو طالب کو کافر کہا تھا. ہم اس لقب سے کبھی گھبراتے نہیں ہیں، ہم اس لقب سے
ہمیں تو یہ ملنا ہی تھا، مجبوری ہے. مجبوری یہ ہے کہ ہمارے جد کی وجہ سے نہ جانے کتنے کافر ہو گئے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علی علیہ السلام اپنے باپ کے بھی امام ہیں، مگر باپ باپ ہے. باپ کا شرف اپنی جگہ، امام ہونا اپنی جگہ. علی علیہ السلام امام ہیں اپنے بابا کے بھی. میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں سوچیں گے کہ نہیں وہ تو ایسا 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 نہیں. باپ ہونا اپنی جگہ شرف ہے، لیکن امام ہونا اصول ہے. اصول ہے، وہ اصول کی بات ہے. امامت اصول میں ہے. جناب یوسف علیہ السلام سب بھائی آ گئے. بھائیوں نے کہا کہ وہ تو نابینا ہو گئے بابا. تو جناب یوسف نے اپنی قمیص دی، اپنا پیرہن. اور قرآن میں یہی لفظ ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری اس قمیص کو لے جاؤ. ھذا بھی ہے اس میں. اذهبوا بقمیصی، لے جاؤ میری قمیص کو، جاؤ میری قمیص کے ساتھ، یعنی میری قمیص کو لے جاؤ. اذهبوا بقمیصی ھذا، اس قمیص کو لے جاؤ. اس قمیص کے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے 4 جوڑی کپڑے سلوائے تھے، 4 جوڑی کپڑے سلوائے تھے محرم سے پہلے. ایک کو گلے میں ڈال لیا یہ سوچ کے کہ محرم میں تو پہنا نہیں جائے گا، اور 3 جوڑی رکھے ہوئے ہیں، وہ نہیں پہنے گئے ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، سلے ہوئے ہمارے لیے ہیں مگر ہمارے نہیں ہیں. ہمارے وہ ہیں جو ہم نے پہن لیے ہیں. اس یوسف نے وہ لباس دیا جو پہن چکے تھے. غور نہیں کر رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ رکھا ہوا لباس نہیں دیا. یہ ھذا کے معنی یہی ہے، اتار کے اپنا پیرہن دیا. اذهبوا بقمیصی ھذا، میری اس قمیص کو لے جاؤ. میری اس قمیص کو، قمیص عربی ہے، قمیص عربی ہے. تقمیص زبردستی قمیص پہننا، کھینچتان کے قمیص کو پہننا تقمیص ہے. امیر المومنین نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے خطبہ شخصیہ کے اندر. لقد تقمصها ابن ابی قحافہ، امام اللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ، خدا کی قسم ابو قحافہ کے بیٹے نے خلافت کے قمیص کو زبردستی پہن لیا. یہ بہت تشریح طلب جملہ ہے. پھر کبھی زندگی بخیر. اذهبوا بقمیصی ھذا، چلیے قمیص کو لے جائیں گے آپ کی، ہوگا کیا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي یَأْتِ بَصِیرًا، تم میری قمیص کو لے جاؤ اور اس قمیص کو لے جا کے میرے بابا کے چہرے میں ڈال دینا. میرے بابا بینا ہو جائیں گے، میرے بابا کی آنکھوں کی روشنی پلٹ آئے گی. ارے صلوات اذهبوا بقمیصی ھذا، میری اس قمیص کو لے جاؤ. فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور اس قمیص کو میرے بابا کے چہرے پہ ڈال لینا. جب چہرے پہ ڈالو گے یأت بصیرا، تو وہ بینا ہو جائیں گے، آنکھیں روشن ہو جائیں گی. نابینا ہو گئے نا، یہ نابینا ہو گئے تو وہ بینا ہو جائیں گے. چلیے صاحب، اب سوال بڑا یہ ہے کہ کیا یہ قمیص کوئی ہاسپٹل ہے؟ یہ آئی ہاسپٹل تو نہیں ہے، اس میں کوئی میڈیسن تو ہے نہیں، یا ہے کوئی میڈیسن؟ نہیں. مگر انہوں نے کہا کہ اسے لے جاؤ، اب باپ کے چہرے پہ ڈال لینا، وہ بینا ہو جائیں گے. بات صرف اتنی ہے کہ نبی کے جسم سے مس ہو گیا ہے، خلوص سے نبی نے پہن لیا ہے.
مس ہو جانا کمال نہیں ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر مس ہو جانے والے میں معجزہ نہیں آتا، جو خلوص ہو اس میں معجزہ آتا ہے. اگر یہ قمیص جو تھی یہ کہاں کی ہوگی؟ یہ جو مصر کے بازار میں کپڑا بکتا اسی کی بنی ہوگی، کپڑے کی تھی نا. کپڑا بنانے والا ہو جناب یوسف نے تو بنایا نہیں ہوگا، مگر اس میں یہ صفت آ گئی، اس میں یہ صفت آ گئی. اور انہوں نے کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری قمیص کو لے جاؤ، اس قمیص کو لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا، وہ بینا ہو جائیں گے. توجہ ہے نا، وہ بینا ہو جائیں گے. یعنی نبی سے منسوب چیز میں معجزہ ہو سکتا ہے. اسے طے کر دیا قرآن نے کہ نبی سے جو چیز مس ہو جائے یا منسوب ہو جائے تو اس میں وہ معجزہ دکھا سکتی ہے، اس میں معجزہ ہو سکتا ہے. یہ بات طے ہو گئی. اب کوئی یہ نہ کہے کہ اس علم سے کیسے معجزہ ہو جائے گا، اس تابوت سے کیسے معجزہ ہو جائے گا، اس زری سے کیسے معجزہ ہو جائے گا، اس چادر سے کیسے معجزہ ہو جائے گا، علم کے پھریرے سے کیسے معجزہ ہو جائے گا. پھریرے کا کمال نہیں ہے، علم کا کمال ہے. علم معجز نما کا ہے. سلامات تو بڑے محمد معجز نما کا ہے، لہذا اس میں وہ صفت ہے، وہ صفت ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتے بصیرہ ویاتونی باہلکم، اپنے اہل و عیال اور سب پورے خاندان کو لے کے آؤ میرے پاس اور اس کرتے کو لے جاؤ، باپ کے چہرے پہ ڈالنا، بابا کی بینائی پلٹ جائے گی. یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ مصر میں جناب یوسف کے پاس ہو رہی ہے. اور یہ قافلہ بنا کے چلے، چھوٹا سا قافلہ ہے، کرتا لے کے چلے، کرتا لے کے چلے جناب یوسف کا. اور جیسے مصر سے جدا ہوئے اور نکلے مصر سے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جیسے ہی قافلہ روانہ ہوا، کیا کر رہا ہوں، کئی سو میل کی مسافت پہ ہے جناب یعقوب. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جیسے قافلہ مصر سے روانہ ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ، ان کے باپ نے کہا، جناب یعقوب نے کہا بیٹوں سے، اِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، خدا کی قسم میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. لولا ان تفندون، بشرطے کہ تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو. ارے نہیں نہیں، ارے سلامات بڑا محمد ہے. آمادہ ہے سننے کے لیے؟ آمادہ ہے تو پڑھے، نہیں تو ابھی روک سکتے اس سے کہ ہم کو دیر ہو جائے گی کچھ تھوڑی سی. تو تھوڑا سا آگے کو ہو جائے، سمٹ کے میرے پاس کو آ جائیں ذرا سے، آپ کو زحمت ہوگی. بابا سے بلند کا سلام. اور فرمایا آپ نے، دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھنے والی چیز ہے. جناب یعقوب میلوں دور ہے مصر سے، کئی سو میل کی مسافت وہاں ہے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب وہاں سے مصر سے قافلہ روانہ ہوا، فصل کے معنی ہے جدا ہونا. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب جدا ہوا قافلہ، مصر سے جدا ہوا، جدا ہونے یعنی روانہ ہوا. سب نے روانہ ترجمہ کیا تو میں بھی روانہ ترجمہ کر دیتا ہوں. جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ادھر مصر سے نکلا، جناب یعقوب اپنے کچھ بیٹوں کے پاس وہاں بیٹھے ہیں، اپنے گھر پر پوتے ہیں، بچے ہیں، سب پوری فیملی کے ساتھ، کچھ اصحاب بھی رہے ہوں گے. اور وہ کہتے ہیں وہاں پر، انی، بے شک میں، لَأَجِدُ، واقعی پا رہا ہوں، محسوس نہیں کر رہا ہوں، اجد پا رہا ہوں، انی لَأَجِدُ، واقعی میں پا رہا ہوں، ریحا یوسفہ، یوسف کی خوشبو کو. اور اس کے بعد ایک جملہ اور کہا، لولا ان تفندون، بشرطے کہ تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو. یعنی یوسف جانتے تھے کہ یہ اس کو پسند نہیں کریں گے،
اور کہیں گے کہ مصر سے کہاں سے خوشبو آ سکتی ہے، وہ تو مر کھپ گئے کب کے، اسی لیے ان کو پتا ہے جو وہاں ہے کہ وہ یوسف ہے. یہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ تو کنویں میں گرا دیا ہے ہم نے. ہائے ہائے، چھوڑ ان پردہ فروشوں کو کہاں کے بھائی، بیچ کھائیں گے جو یوسف سے برادر ہو. صلوات پڑھے محمد والے. چلے مولا عباس کی شان میں شعر عورت کر دیتے ہیں کہ بھرے سنسار میں عباس جیسا، سنسار تو سمجھتے ہیں نا، پوری دنیا، بھرے سنسار میں عباس جیسا میسر ہو تو ایک بھائی بہت ہے. میسر ہو تو ایک بھائی بہت. یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا مجھے خوشبو یوسف کی محسوس ہو رہی ہے، مجھے یوسف کی. اچھا کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں؟ 2 4 6 تو ہوں گے. جناب یعقوب نے فرمایا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی. باقی بیٹھنے والوں کو خوشبو نہیں آئی. کیا باقی بیٹھنے والوں کو خوشبو نہیں آئی، یعنی نبی کی خوشبو نبی مزاج کو آتی ہے. نہیں میں بہت دور لے جاؤں گا. نبی کی خوشبو نبی مزاج کو آتی ہے. یقین نہ آئے تو ام سلمہ کے گھر میں آ جانا یا فاطمہ زہرا کے گھر میں آ جانا، رسول چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں اور جو آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں بابا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. نبوت مزاجوں کو خوشبو آتی ہے. تو بڑے محبت والے انی لعجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. جنہیں قرآن ہے انکار کی گنجائش نہیں ہے. لولا ان تفردون، مگر ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے کہ سب نبی تھوڑی ہیں. پاس بیٹھے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے، یہ نبی تھوڑی، نبی سمجھ رہا ہے، نبی کو خوشبو آ رہی ہے. ولما فصلت العیر، اور جب قافلہ روانہ ہوا مصر سے، قال ابوہم، تو ان کے باپ نے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، بشرطے کہ تم کچھ گڑبڑ سبر نہ محسوس کرو تو دیکھو مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اور جب قافلہ آیا، اور بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، اور جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس آنے والے نے، میرے ایک بھائی تھا وہ جس کے پاس کرتا تھا، جب وہ خوشخبری دینے والا آیا تو اس نے قمیص کو یعقوب کے پیرہن کو یعقوب کے چہرے پہ ڈالا. قرآن نے کہا فرتد بصیرا، بس وہ بینا ہو گئے، ان کی بینائی پلٹ آئی، ان کی بینائی پلٹ آئی. ارے علم سے مس ہو کے تو دیکھو، بیماریاں خود بخود رخصت ہو جاتی ہیں، زحمتیں خود بخود چلی جاتی ہیں. مس ہو کے تو دیکھو، یہ بھی بدنصیبی ہے کہ علم سے دور ہے. جملہ سنیں گے، علم سے دور ہے اسی لیے علم میں ہے. نہیں پہنچے نا جہاں جانا چاہیے، میں کیا کہہ رہا، علم سے دور ہے اسی لیے علم میں ہے. علم 2 طرح سے لکھا جاتا ہے. ایک علم ہے عین لام میم، اس علم کے معنی ہے جھنڈا نشان علم. ایک علم ہے الف لام میم، اس علم کے معنی ہے رنج تکلیف. علم سے دور ہے اسی لیے علم میں ہے، اور علم جاتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ علم سے دور ہے. علم میں وہ صفت ہے، پھریرے کو چوم کے تو دیکھو، آنکھوں سے لگا کے دیکھو، تمہارے آنکھوں سے لگانے میں دیر ہوگی، بینائی کے آنے میں تاخیر نہیں ہوگی. فرتد بصیرا، بس ان کی بینائی پلٹ آئی، واپس آ گئی بینائی.
چہرے پہ ڈالا. کس کو ڈالا؟ پیرہن کو. پیرہن کو. یہ پیرہن بازار سے خریدے ہوئے کپڑے کا بنا ہے مگر یوسف سے مس ہو چکا ہے. یوسف کی خوشبو اس میں بسی ہوئی ہے. یوسف کی خوشبو کو باپ نے نبی نے وہاں سے محسوس کر لیا اور پاس بیٹھنے والے اس خوشبو کو محسوس نہ کر سکے. اور جب آنے والا آیا تو انہیں چہرے پہ ڈالا اور ڈالتے ہی وہ بینا ہو گئے. تو اب جناب یعقوب فرماتے ہیں قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ، ارے کیا میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں ان باتوں کو زیادہ جانتا ہوں اللہ کی جانب سے جنہیں تم نہیں جانتے. صلوات پڑھے محمد علیہ. قرآن میں کہتا ہوں اگر سورہ یوسف کو سمجھ لیا ہے تو آزاداری سمجھ میں آ جائے گی. سورہ یوسف کو نہیں سمجھا ہے تو آزاداری سمجھ میں نہیں آ سکتی. آزاداری کے جملہ مراسم سورہ یوسف میں موجود ہیں، رونے سے لے کے ہر چیز. میں نے ایک بزرگ عالم سے میں نے کہا کہ اس میں آزاداری اور جو سورہ یوسف، کہنے لگے رئیس میاں ہم کنویں تک تو آ گئے اور کہاں جاؤ گے؟ تو میں نے کہا سرکار میں جب مضمون لکھ دوں گا تو آپ کے یہاں بھیج دوں گا، اس لیے کہ ہم تو یہی کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دروازے آل محمد کے بھکاری ہیں، طالب علم ہیں، طلب علم میں کوشاں رہتے ہیں. خدا کچھ نہ کچھ دیتا ہی رہتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ ہماری اوقات سے سوا دے دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد. میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ہر آدمی کو خوشبو نہیں محسوس ہوتی. مخالفین ازا ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے. آزاداری کے مخالف ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے. کہاں سے آتی ہے خوشبو؟ علم کے پٹکے میں کیا ہوتا ہے؟ علم کے پنجے میں کیا خصوصیت ہے؟ یہ تابوت کی چادر میں کیا ہے؟ یہ مخالف اعضاء کو سمجھ میں نہیں آتی. جو عزادار ہوتے ہیں انہی کے سمجھ میں آتا ہے کہ ان سے کیا مل جاتا ہے. یہ پنجہ علم میں نہیں ہے، یہ اعلان مستقل ہے. علم میں پنجہ ہے، پنجہ اعلان ہے. جنگوں تک، کربلا تک بھی علم میں پنجہ نہیں تھا. کیا تاریخ پڑھیے، بغیر پنجے کے علم ہوتا تھا. کربلا تک بھی علم میں کہیں پنجہ نہیں تھا. کربلا کے بعد علم پہ پنجہ آ گیا. یہ پنجہ کیوں آیا؟ کہ یہ پنجہ علامت ہے کہ حسین کا ہاتھ بلند رہا ہے. حسین کا ہاتھ بلند رہا ہے. حسین کا ہاتھ کبھی جھکا نہیں ہے. حسین نے کبھی کسی کی بیعت نہیں کی ہے. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ. حسین بنا لا الہ. حسین کربلا میں جن افراد کو لے کے آئے تھے ان سب میں حسین کا دل دھڑکتا تھا. چاہے وہ ننھی سی بچی ہو، چاہے وہ ننھا سا بچہ ہو. ورنہ آپ تصور کریں کہ قافلہ چل رہا ہے، چلتے ہوئے قافلے کے بچے کے کان میں حسین نے کچھ کہا ہے. کوئی تاریخ بتاتی نہیں ہے کہ بچے کے کان میں کیا کہا تھا، مگر حسین نے بچے کے کان میں کچھ کہا. کسی نے نہیں لکھا کہ کیا کہا، مگر وہی بچہ کہ جس نے اب تک اپنی بہن کی گود نہیں چھوڑی تھی، اسی بچے نے ہاتھوں کو اٹھا دیا. امام کی بات ہے، معصوم کی بات ہے، معصوم سمجھ رہا. شاید حسین نے کان میں کہا ہو میرے لال کربلا آواز دے رہی ہے. اے میرے لال تمہیں کربلا کا تیر یاد کر رہا ہے. اے میرے لال آؤ کربلا آ جاؤ. حسین کے ساتھ اصغر آئے. ایک ننھی سی بچی آئی جس کا نام سکینہ تاریخ میں لکھا ہے. سکینہ اور اصغر یہ دو بچے ہیں اور ایک ہی ماں کے بچے ہیں.
کبھی سکینہ کے مصائب پہ غور کیجئے، کبھی اصغر کے مصائب پہ غور کیجئے۔ اصغر نے سوال آب ہی تو کیا تھا، حسین کے ہاتھوں پہ آئے تھے علی اصغر، مگر سنسناتا ہوا تیر آیا اور بچے کی گردن چھل گئی، مگر یہ بچی اپنے بھائی کو بھول نہ سکی، آزادار اپنے بھائی کو یہ بچی بھول نہ سکی، بلکہ تاریخی بیانات کے مطابق اور بعض بزرگ علماء کے بیان کے مطابق جب پہلی مرتبہ بیویوں کو پانی نصیب ہوا، پہلی مرتبہ حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بیویوں کو پانی ملا، تو سب سے پہلے جناب زینب نے جناب سکینہ کو پانی دیا، پانی کا ساغر سکینہ کو دیا اور دے کے کہا بیٹی یہ پانی پیو۔ بس سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں آپ بھی تو بہت پیاسی ہیں، میری ماں بہت پیاسی ہے، سب پیاسے ہیں، آپ مجھے کو کیوں پانی پلا رہی ہیں، میرے بھیا سید سجاد کو پانی پلا دیجئے۔ بھئی اتنا سن کر کے جناب زینب نے ایک جملہ کہا بیٹی یہ دستور ہے کہ سب سے پہلے بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے، اے بیٹی تم سب سے چھوٹی ہو اسی یہ پانی تمہارے لیے ہے، بیٹی تم پانی پی لو۔ بھئی اتنا سننا تھا کہ سکینہ نے پھوپھی کے ہاتھ سے ساغر لیا اور ساغر لے کے ایک مرتبہ چلنے لگی بچی، تو چلتی ہوئی بچی کے ہاتھ کو زینب نے پکڑا، اے بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ تو بچی نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے فرمایا تھا کہ سب سے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں پہلے انہیں پانی پلایا جاتا ہے، اور ایک سب سے چھوٹا علی اصغر ہے جو جنگل میں آرام کر رہا ہے، میں اپنے بھائی کو پانی پلانے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر، یہی وہ بچی تھی کہ جب حسین لاش علی اصغر کو لائے تو سب سے آگے دوڑی اور دوڑ کے باپ سے لپٹ گئی اور لپٹ کے کہا بابا آپ کو بھیا سے زیادہ محبت تھی، آپ نے بھیا کو پانی پلا دیا، اے بابا میں ابھی تک پیاسی رہ گئی۔ یہ وہ سوال تھا کہ حسین نے کوئی جواب نہ دیا، بس ابا کا دامن ہٹایا، بچی نے دیکھا کہ ننھی سی گردن تیر سے چدی ہوئی ہے، مرتبہ بچی پیچھے ہٹی اور بچی کا پیچھے ہٹنا تھا کہ ایک ماں آگے بڑھی اور ماں نے آگے بڑھ کے بچے کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور بوسہ دے کے ایک جملہ کہا اب مثلوں کا ینہر، اب مثلوں کا ینہر، اے بیٹا کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں، تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزادارو اصغر وہ بچہ ہے، اصغر وہ شہید ہے کہ کوئی امام اصغر کو نہیں بھولا، ہر امام نے علی اصغر کو یاد کیا ہے۔ بس ایک واقعہ سن لیں، ہر امام اصغر پر روتا رہا ہے، امام زمانہ بھی فرماتے سلام اس علی اصغر پر جس کی گردن پہ تیر حرملہ لگا، کوئی امام بھولا نہیں ہے۔ سید سجاد واقعہ کربلا کے بعد مدینے آ گئے اور منہال ایک روز ملنے کے لیے آئے، سید سجاد کو دیکھا کہ سید سجاد رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے سید سجاد کی۔ منہال نے کہا مولا کب تک روئیے گا؟ تو مولا فرماتے ہیں منہال کسی کا ایک مر جاتا ہے تو اسے سکون نہیں آتا، منہال میرا تو گھر کا گھر اجڑ گیا، اے منہال میں نہ روؤں تو کیا کروں؟ کہتے ہیں منہال کہتے ہیں مولا صبر کیجئے اس لیے کہ صبر آپ کی میراث ہے۔ پر منہال سے طرف کے فرماتے ہیں اے منہال یہ تو سچ ہے کہ صبر ہماری میراث ہے، مگر کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ماں بہنوں کا کھلا ہوا سر اور شام و کوفے کا بازار، شام و کوفے کا بازار۔ بھائی ایک جملہ اس کے بعد سید سجاد فرماتے ہیں اے منہال مجھ سے حرملہ علی اصغر کی گردن بھولی نہیں جاتی، حرملہ کا تیر بھولا نہیں جاتا، مولا کیسا تیر تھا؟ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں